إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے دروس میں ضعیف حدیث کی قسموں میں سے کچھ قسمیں ہم نے دیکھی۔ ایک وجہ حدیث کے ضعیف ہونے کی جو پہلی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ سند میں انقطاع۔ کسی حدیث کی اگر سند ٹوٹی ہوئی ہو تو ایسی حدیث ضعیف حدیث ہوتی ہے، کمزور حدیث ہوتی ہے، غیر معتبر حدیث ہوتی ہے۔ جس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک حدیث ہے جس کو ہم معلق کہتے ہیں، دوسری مرسل، پھر معضل، منقطع، مدلس یا جس کو معنعن یا مؤنن بھی کہتے ہیں، خاص طور سے اگر وہ مدلس کی طرف سے ہو۔ اور اسی طرح سے آخری جو روایت ہم نے دیکھی تھی یا قسم دیکھی تھی وہ ہے معلل، یا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ معلول۔ معلول اور معلل ایک ہی ہوتا ہے۔ معلل روایت وہ ہے جس میں سند کے تمام راوی بظاہر معتبر ہوں، بلکہ واقعتاً معتبر ہوں، اور سند میں کوئی خرابی دکھائی نہ دیتی ہو، لیکن اس میں کوئی ایسا خفیہ عیب ہو سند میں یا کبھی متن میں جو عام طور سے پہچانا نہ جاتا ہو، بلکہ ماہر محدث ہی، ناقد محدث اس کو پکڑ سکتا ہو، بتا سکتا ہو، جانچ سکتا ہو، تو ایسی روایت کو معلل کہتے ہیں۔ مثال اس کی ہے کہ جیسے کسی موقوف روایت کو ایک راوی غلطی سے مرفوعاً بیان کر دے۔ اب یہ الفاظ ہم کو یاد ہو جانے چاہیے کیونکہ پھر موقوف اور مرفوع کو سمجھانا مناسب نہیں ہوگا۔ یا جیسے کوئی ایسی روایت ہو کہ ایک راوی نے اختلاط کے بعد اس کو بیان کیے ہو، اگرچہ وہ راوی کیا ہو؟ معتبر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر امام عبدالرزاق ہیں جو بڑے محدثین میں گزرے ہیں، لیکن آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، یادداشت خراب ہو گئی تھی۔ اب کوئی آدمی ان سے، راوی ان سے روایت لیتا ہے، آپ نے دیکھے گا عبدالرزاق اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ کس دور میں کون سی روایت سنی ہے، بہت ممکن ہے وہ ان کی روایت کو ان کے نام کی وجہ سے، ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے معتبر مان لے، لیکن وہ روایت یادداشت کی خرابی کے بعد کی ہے۔ ایسی کئی باتیں ہو سکتی ہیں جو معلل کسی روایت کو بناتی ہوں، پھر جب وہ معلل اس کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کو منقطع کہا جائے گا، اس کو مرسل کہا جائے گا، اس کو کچھ اور کہا جائے گا، جو بھی قسم میں وہ آتا ہے۔ تو ایسی روایت جو بظاہر معتبر ہو لیکن اصلاً اس میں کوئی کمی ہو، عیب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلل۔ اب ہم آگے آتے ہیں۔ دوسری وجہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی یہ ہے کہ اس کا راوی جھوٹ میں پکڑا گیا ہو، یا تو اس نے اقرار کیا ہو یا پھر کسی نے اس پر تہمت لگائی ہو جھوٹ کی۔ جھوٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک جھوٹ دنیوی کلام میں، آپس کی بات چیت میں، اور ایک جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اگر کسی راوی کا جھوٹا ہونا حدیث میں معلوم ہو جائے
کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولا ہے، تو اس کی حدیث پر کیا حکم لگے گا؟ اور اگر اس نے دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولا ہے یا بولتا تھا تو ایسا راوی کہا جاتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، یا یہ اس نے جھوٹ بولتا تھا، تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہیں گے؟ اگر دنیاوی معاملات میں کسی راوی سے جھوٹ بولنا ثابت ہو تو ایسے راوی کی روایت کو متروک کہا جاتا ہے، بلکہ ایسے راوی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ متروک کا لفظ کیا ہے؟ مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم ہوا۔ اور متروک کا لفظ کس پر سے آئے گا؟ ترکہ، یعنی اس کو ترک کر دینا۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، چھوڑ دینا یعنی جواب، گرین سگنل تم کو ملا، ایسا ہے؟ چھوڑ دینا یعنی اس کو، اس سے ہم حدیث نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسا راوی متروک کہلاتا ہے جو یعنی کردار کے اعتبار سے برا ہو، جھوٹ بولتا ہو، گناہوں میں ملوث رہتا ہو، یا اسی طرح سے ایسے راوی کو بھی متروک کہتے ہیں جو بہت سخت غلطیاں کرتا ہے، بہت ہی سیریس مسٹیکس جو راوی کرتا ہے، ایسے راوی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن اسحاق، جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، اس کا جو راوی ہے ابو شیبہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، یہ جو راوی ہے اس کو امام البیہقی نے کیا کہا ہے؟ سنن البیہقی میں وہ متروک ہے، متروک ہے، یعنی اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ وہ ترک کر دیا گیا ہے، تو ایسے راوی کو متروک کہا جاتا ہے۔ اور متروک کا لفظ حدیث کے لیے زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہا گیا ہے، لیکن عام طور سے حدیث کو متروک بہت کم کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے۔ ایسے راوی کی حدیث جو متروک ہو یا بہت سخت ضعیف ہو، ایسی حدیث کو عام طور سے علماء ضعیف جداً، جداً بہت، ویری جس کو انگلش میں کہتے ہیں، بہت ضعیف، بہت ضعیف، تو ضعیف جداً اس طرح سے کہا جاتا ہے، یعنی بہت ضعیف روایت ہے وہ۔ تو ایسا راوی جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، عام طور سے ایسی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی روایت کو ضعیف جداً، اور اس کو متروک بھی کہا جاتا ہے، لیکن متروک کا لفظ استعمال میں کم ہے، متروک کا لفظ استعمال میں کم ہے۔ تو اگر راوی پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو دنیاوی معاملات میں، تو ایسے راوی کی حدیث کو یا تو آپ ضعیف جداً کہیں گے، بہت ضعیف، یہ فرق بتانے کے لیے کہ ہلکا ضعف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بہت زیادہ سخت ضعف ہے، کمزوری بہت بڑی ہے، یا اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ متروک۔ اور خود اس راوی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متروک کہتے ہیں، ترک کیا جا چکا راوی۔ ایک اس میں نقطہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کو کچھ محدثین کی اصطلاحات سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر محدث کا کسی راوی پر کلام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کلام آپ کو سمجھ میں آیا، اس کی ایک خاص معنی ہوتا ہے کلام کا۔ کسی راوی کے بارے میں اوپینین دینا، یہ معتبر ہے نہیں ہے، اور عام طور سے اس پر کلام ہے کا مطلب اچھا کلام ہوتا ہے یا برا؟ کلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام، کلام کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں کلام یا عربی میں کلام کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنا ہے، کلام بات کو بولتے ہیں۔ لیکن حدیث کے بارے میں جب کہا جائے اس حدیث پر کلام ہے، اس راوی پر کلام ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو اتنی اہم حدیث ہے، اس پر کلام ہوتا ہے، مطلب یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس پہ کلام ہوتا ہے، یعنی اس پہ بہت بات چیت ہو سکتی ہے اس حدیث کے اوپر۔ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ جب اس طرح سے حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے یا راوی کے بارے میں کہ اس راوی پر یا اس حدیث پر کلام کیا ہے، کس نے؟ محدثین نے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے ضروری نہیں کہ وہ کلام ایکسیپٹیبل ہو،
کسی ایک محدث نے کسی راوی کو کہا معتبر نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معتبر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس محدث کی وہ رائے قابل قبول نہیں ہو، اس کی وجوہات ہم آگے آئیں گے اس کے اوپر. تو صرف کلام کر دینے سے کوئی راوی غیر معتبر نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کے کچھ اصول ہیں، جرح مفسر ہے نہیں ہے، توثیق اور اس کے اوپر جو کلام ہے، تعدیل اور جرح الگ الگ ہے کیا؟ کچھ علماء نے معتبر کہا، کچھ نے غیر معتبر کہا. آپ کیا کریں گے؟ اس کے کئی مسائل ہیں. آگے ہم لوگ جب تھوڑا ایڈوانسڈ اس میں ہم دیکھیں گے آگے تو انشاءاللہ وہ بھی چیزیں ہم یعنی اس پر بھی غور کریں گے. تو کلام جب کہا جاتا ہے کہ اس حدیث پر کلام ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے یا اس راوی کو ضعیف کہا گیا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے. یہ ایک دم مائلڈ طریقے سے، ہلکے طریقے سے کہا جاتا ہے، عام طور سے اس سلسلے میں جہاں پر کچھ نے ایسا کہا ہو، کچھ نے ایسا کہا ہو، تو کہا جاتا ہے اس پہ کلام ہے. مطلب اس پہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کو. بعض محدثین کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی راوی کو معتبر اور غیر معتبر بتانے کے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر، اور اس سے لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام البخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے سکت عنہ. سکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکوت کرنا. سکوت کا مطلب چپ رہنا. سکت عنہ اس کے بارے میں چپ ہو گئے. تو کسی راوی کے بارے میں اگر یوں کہا جائے امام بخاری اس کے بارے میں چپ ہو گئے کا مطلب، اب جو آدمی صرف عربی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے لیکن اس کو حدیث کی اصطلاحات معلوم نہیں ہے. دیکھیے اسی لیے اصطلاح جو میں نے اتنا آپ کو سردرد دیا، اصطلاح کس کو کہتے ہیں، اصطلاح کس کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری کہ عربی میں ایک مطلب ہوتا ہے اور اس کا اصطلاح میں ایک مطلب ہوتا ہے. امام البخاری اگر کسی کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جائے کہ سکت عنہ البخاری یا سکتوا عنہ، محدثین اس سے چپ ہو گئے، پلورل ہے سکتو، تو چپ ہو گئے. تو کوئی آدمی لگا دیکھو اتنا بڑا راوی ہے یہ کہ اس کے بارے میں کسی نے کچھ بولا ہی نہیں اب تک. کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں. سکت عنہ جب امام البخاری کہتے ہیں، تدریب الراوی یا دوسری آپ مصطلح کی کتابیں دیکھیں گے، امام بخاری کا ایک انداز ہے. جب امام بخاری کے بارے میں کہا جائے امام بخاری سے چپ ہو گئے کا مطلب اس کو اتنا لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ بولیں. ایسا جب کرتا ہے آدمی کو بولتا ہی نہیں اس کے بارے میں کچھ، اس کا نام بھی مت لو. جب آدمی بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ معتبر ہوتا ہے؟ نہیں. اس لائق ہی نہیں ہے یہ کہ اس کے بارے میں بولا جائے. اپنی زبان اس کا نام لے کے کیوں خراب کریں، جیسا آدمی بولتا ہے نا. تو سکت عنہ یا سکتوا عنہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے چپ ہو گئے، یعنی اس کے بارے میں بولنا بھی پسند نہیں کیا. اتنا ضعیف راوی ہے، اتنا ضعیف راوی ہے. یا جیسے کسی راوی کے بارے میں امام البخاری کہیں فیہ نظر. اب اردو میں ترجمہ کوئی کرے اس کا، اس میں نظر ہے. نظر وہ نہیں جو لڑکا ہوا تو لڑکی ہوئی تو یا فلاں چیز ہوئی تو جان بچی تو بیمار اچھا ہو، وہ نظر نہیں. وہ نظر ایسا ہے، نظر نظر نگاہ کو کہتے ہیں. لیکن یہاں خاص طور سے فیہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، اور وہ تھوڑا نہیں ہے، کیسا ہے؟ بڑا ہے. اس لیے امام البخاری کسی راوی کے بارے میں کہیں فیہ نظر تو وہ ان کے نزدیک بہت سخت ضعیف راوی ہوتا ہے. جس کے اسی لیے بعض روات کے بارے میں غالباً جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے عبد الرحمن ابن اسحاق کے بارے میں امام البخاری نے یہی بات کہی، جہاں تک مجھ کو یاد ہے. تو فیہ نظر جب امام البخاری کہیں کسی راوی کے بارے میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بہت سخت ضعیف ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ آدمی صرف عربی جان کر سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے اس کو کیا سیکھنا پڑے گا؟ حدیث کی اصطلاحات، کہ فلاں محدث کے نزدیک کیا مطلب ہوتا ہے، فلاں محدث کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہوتا ہے.
تو ہر محدث کا ایک انداز ہوتا ہے فلاں کے بارے میں بولنے کا. تو بہرحال ہم یہ ایک آگے کی چیزیں ہیں کہ مختلف محدثین کی جب ہم ٹرمینالوجی، ان کی اصطلاحات ہم پڑھیں گے تو تب جا کے یہ بات سامنے آئے گی. تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا. تو اگر کوئی راوی جھوٹ بولتا تھا تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہیں گے؟ متروک یا ضعیف جداً. اگر وہ راوی دنیوی معاملات میں نہیں بلکہ حدیث میں جھوٹ بولنے میں پکڑا گیا ہو تو ایسے راوی کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور ایسے راوی کی حدیث اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. موضوع اردو میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹاپک، عنوان. لیکن عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع سے گھڑنا، بنانا، رکھنا. ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. تو وضع رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور گھڑنا اس معنی میں بھی آتا ہے. تو وضع سے ہے. موضوع بنائی ہوئی، یا ایسی روایت کو مصنوع بھی کہتے ہیں، یا ایسی روایت کو مختلق بھی کہتے ہیں. مصنوع صنع سے ہے. صنع کا مطلب ہوتا ہے بنانا. مصنوعات ہم جیسے کہتے ہیں پروڈکشن، بنائی ہوئی چیزیں، تو مصنوع بھی اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے ایسی روایت کو مختلق بھی کہتے ہیں. وہ خلق سے، اختلق سے مختلق بنا ہوا ہے، تو بنا لینا اس معنی میں آتا ہے. تو مختلف جیسے العالی، المصنوع، اس طرح سے مختلف کتابیں علماء نے لکھی ہیں جس میں مصنوع اس کو کہا ہے، موضوع کو. تو نام الگ ہو سکتا ہے، مصنوع ہو، موضوع ہو، یا مختلق ہو. تو ایسی روایتوں کو جس میں ایسا راوی ہو جو حدیث گھڑنے کے لیے معروف ہو، اس کی تمام روایات غیر معتبر ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی روایت لی جائے گی نہیں. تو کسی روایت کی سند میں ایسا آدمی کہے گا کہ معلوم کیسے پڑا ہے جھوٹی ہے. اب دیکھیے، ایک راوی نے ایک حدیث بیان کی، وہ کیسا راوی ہے؟ حدیث گھڑنے والا. اب ایک آدمی بول سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. تو اگر وہ بات واقعی صحیح ہے، یہی جھوٹا بیان کرے گا اس کو، یعنی پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی ایک بیان کر رہا جو خود جھوٹا ہے، حدیث گھڑنے والا ہے، تو آپ کیا پاسبلٹی لوگے اس میں؟ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے، یا ہو سکتا ہے یہ گھڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ آدمی گھڑنے والا ہے اور یہ حدیث کوئی اور بیان نہیں کرتا ایسا کیسا، اور یہ اکیلا یہی بیان کر رہا ہے جو گھڑ رہا ہے. تو آپ اس کو سچ مانیں گے یا جھوٹ مانیں گے؟ آپ غالب کہاں جائے گا دل آپ کا؟ جھوٹ کی طرف. اگر وہی بات کوئی معتبر ذریعے سے ملتی ہے تو اب کیا اس کی ضرورت باقی رہی؟ نہیں. اور اگر یہ اکیلا بیان کرتا ہے تو لیں گے اس کو؟ نہیں لیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہو کہ ایک سند ایسی ہے جس میں حدیث گھڑنے والا راوی ہے، اور دوسری سند ایسی ہے جس میں ایک ایسا راوی ہے جو حدیث نہیں گھڑتا تھا لیکن لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی بات سچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ایسی روایت کی اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے، ایسی روایت کو سپورٹ بھی نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ سپورٹ ایک دوسرے سے ملنے کی صورت کیا ہے؟ راوی کیا ہوں؟ سچے ہوں، لیکن کہاں غلطی ہو؟ یادداشت میں. لیکن جھوٹ اگر بولتا ہے تو یادداشت کی غلطی ہے؟ وہ تو یادداشت اور پکی ہونی چاہیے اس کی. یہ کیریکٹر کی غلطی ہے، کیریکٹر کی خرابی ہے. تو متروک اور موضوع ہم نے دیکھا. تو یہ ایسی روایتیں
جن میں ایسا راوی موجود ہو جو حدیث گھڑنے والا ہو، ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ غیر معتبر۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو ایک نقل کی جاتی ہے، آدم علیہ السلام نے عرش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا نا۔ ہم یہ میں اشارے دے رہا ہوں، اس کے بعد مستقل ہمارا جو اگلا درس ہوگا انشاءاللہ رمضان بعد ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آخری درس ہمارا ہوگا، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گا آج انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے، جتنا ہم نے دیکھا ہے یہ راوی فلاں چیز، اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے تاکہ پکا ہم کو سمجھ میں آئے کہ کون سی حدیث کس وجہ سے ضعیف ہوئی ہے۔ اور ہم ایسی مثالیں لیں گے جو انشاءاللہ ایسی مثالیں لیں گے کہ جو ہمارے یہاں معروف ہیں، جو چلتی ہیں، چاہے وہ پھر اس کی یہ روایت ہو 12 ربیع الاول کی کسی نے گڑھی ہو، یا پھر مثال کے طور پر 15 شعبان کی ہو، یا اس طرح سے جو بھی روایتیں ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، ظاہر بات ہے اس کے باہر نہیں جائے گا وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، تو ایسی روایتیں ہم دیکھیں گے تاکہ بات واضح ہو کون سی روایت کیوں ضعیف ہوئی، کون سا راوی کیسا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ رمضان بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ثقات کی مخالفت کی وجہ سے کسی حدیث کا ضعیف ہو جانا، ہم نے دیکھا کہ صحیح حدیث کی اقسام یا اس کی تعریف میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ صحیح حدیث آپ بار بار کہتے ہو کہ ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ضعیف کو نہیں، تو آپ یہ تو بتاؤ کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ پوری بات ہونا چاہیے، ہاں، یعنی یہ اجتماعی عمل نہیں، ایک آدمی پورا بولے گا۔ آپ تھوڑی ایسا جائیں گے 4-5 لوگ، میں ایک بات بتاتا ہوں، ایسا نہیں۔ قبر میں تینوں جواب دینے ہم کو یا رشتہ داروں کو لے کے جائیں گے سب؟ تو ایک جواب دے، من ربک ما دینک من نبیک، پورا اپنے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، سند متصل، نمبر 1 سند متصل ہو، راوی پر جرح نہ ہو، 2 ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح، ایسا ایک دم ایک سانس میں ہونا چاہیے۔ سامنے والا بھی تھوڑا سوچتا بھائی غلط نمبر لگ گیا اپنا، آگے اور پوچھیں گے تو یہ پوچھنا چالو کرے گا۔ پہلے 2-4 جواب ایک دم پاورفل دے دیا، آگے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پہلے میں اٹک گئے تو وہ بھی سوچتا چلو لاؤ میرا کوٹ، اب میں شروع ہوتا ہوں۔ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند متصل ہو، راوی ہر راوی عدل اور ضبط کے اعتبار سے تام ضبط ہو اور ثقہ ہو، یعنی عدل ہو، اور اسی طرح سے وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو۔ اب شاذ کیا ہے یہ اب ہم آ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ شاذ مخالفت الثقات کی وجہ سے شاذ قرار پاتی ہے۔ شاذ شذ سے ہے، شذ اسی پر سے لفظ بنا ہے شذوذ۔ شذوذ شذ کا مطلب ہوتا ہے کٹ کے الگ ہو جانا۔ جیسے کئی بکریاں چر رہی ہیں، اب یہ بکری الگ ہو گئی، وہاں جا کے الگ چر رہی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ سب سے کٹ کے الگ ہی ہو گئی ایک دم۔ یا سب مل کے یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کونے میں جا کے بیٹھا ادھر سوچ رہا ہے یا رو رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس مجمع سے وہ کیا ہو گیا؟ کٹ کے الگ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں شذ۔ یا اسی طرح سے اردو میں کہتے ہیں شاذ و نادر، ایسا ہوتا ہے، شاذ وہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت کم، عام طور سے نہیں، اکیلا کچھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، تو شاذ اس کو کہتے ہیں۔ راوی یا تو معتبر ہوتا ہے یا تو غیر معتبر ہوتا ہے۔ اب اگر ایک راوی معتبر راویوں کے سے ہٹ کر روایت بیان کرے جو ان سے ٹکراتی ہو، ایک راوی معتبر راویوں سے ہٹ کے بات بیان کر رہا، وہ کچھ بول رہے ہیں، کچھ بول رہا ہے،
تو ایسی صورت میں دو حالتیں ہوں گی کہ وہ الگ ہٹ کے بات کر رہا ہے، معتبر ہٹ کے بات کر رہا ہے، غیر معتبر راوی ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ جیسے پورے مجمع میں راویوں نے بات سنی، اب تقریباً 10-15 راوی بول رہے ہیں کہ ایسا کہا گیا، اور ایک راوی اکیلا کہہ رہا ہے ایسا کہا گیا، جو ان سے ہٹ کے ایک بات بیان کر رہا ہے۔ جس روایت میں دوسرے اس کے ساتھ شریک تھے ان سے ہٹ کے ہی وہ بات بیان کر رہا ہے، باقی سب ایک طرف یہ ایک طرف۔ تو ایسے راوی، اگر ایسا راوی معتبر ہے، اب یاد رکھیے، اگر ایسا راوی معتبر ہے اور اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے ہٹ کے بات بیان کر رہا ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ ایک معتبر راوی اپنے سے معتبر راوی سے ٹکرانے والی روایت پیش کرے تو ایسے راوی کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ دونوں معتبر ہیں یا نہیں؟ دونوں معتبر ہیں، لیکن معتبر ہونے کے کیا ہوتے ہیں؟ لیول ہوتے ہیں۔ جیسے ایک راوی فقہ ایسا اس کے بارے میں علماء 2 بار کہا جائے تو اور معتبر ہوتا ہے۔ اب وہ ہم آگے آئیں گے کہ ایک راوی کے بارے میں معتبر بولنے کے طریقے کتنے ہیں۔ محدثین کا ایک ان کی لینگویج ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں فقہ ایسا 2 بار بولتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ الامام، یا کہتے ہیں فقہ حافظ، ان کی ٹرمینالوجی ہے۔ آپ اگر تقریب التہذیب ابن حجر کی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اکثر ایسا ملے گا، کیونکہ ایک دم شارٹ میں وہ کسی راوی پر حکم لگاتے ہیں۔ صدوق سیء الحفظ، صدوق یہم، صدوق کثیر الوہم، صدوق تغیر بأخرۃ، ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے۔ یہ ایک دم یعنی ٹرمینالوجی ہے، ٹیکنالوجی بول رہا ہوں میں، وہ ٹیکنالوجی سے آگے کی چیز ہے، سمجھ لیجیے۔ محدثین کا ایک طریقہ ہے یہ بولنے کا، تو اس کی بنیاد پر اس راوی کا مرتبہ لیول طے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی راوی ایسا ہے صدوق یہم، سچا ہے، کبھی وہم کرتا ہے، ایسے راوی کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ حسن درجے کی ہوتی ہے۔ وہم کون نہیں کرتا ہے؟ لیکن وہ کیسا ہے راوی؟ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے گی تو کیا ہو گیا؟ یہ سچا ہے۔ تو ایک دم کوئی اسپیشلٹی اس میں ہے نہیں ہے، سچا ہے، کبھی وہم کرتا ہے، تو اس کی یعنی اس کا لیول کیا ہو گیا؟ حسن حدیث کا لیول اس کا ہو گیا۔ ایسے راوی کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ حسن لذاتی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے فقہ امام یا فقہ حافظ، ابھی کیا ہو گیا؟ ایک دم معتبر ہے یہ اور حافظ ہے یہ، تو اب کیا ہوگی؟ اس کی حدیث ایک دم اوپر چلی گئی، صحیح، ایک دم صحیح لذاتی ہی اس کی حدیث ہو گئی۔ اب اگر ایک صدوق یہم، سمجھ میں آ رہا ہے، سچا ہے، وہم کرتا ہے، ایسی بات بیان کر رہا ہے جو ہٹ کے ہو یا ٹکراتی ہو، فقہ جبل الحفظ، حفظ کا پہاڑ ہے، امام بخاری کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے صدوق ہے، سچا ہے، لیکن ایک دم فقہ امام حافظ، اس طرح کا کوئی راوی ہے، اس سے ٹکرانے والی یا اس سے ہٹ کے روایت بیان کر رہا ہے، تو ایسے راوی کی روایت اس کی لیں گے یا اس کی لیں گے؟ سوال آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس کی لینا کہ اس کی لینا، آپ کیا لیں گے؟ لیکن اس کی تھوڑی ہمدردی ہونا چاہیے، بیچارہ صدوق تھا یہ، اس کا کون ساتھ دے گا؟ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بہت انٹیلیجنٹ ہے، سچ بولتا ہے، اور بہت یادداشت پکی ہے اس کی، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ ایک بھولا بھالا روئی کا گولا ایسا بچہ ہے آپ کا، پیارا پیارا بھولا ہے، یادداشت اتنی پکی نہیں ہے اس کی، تو اب آ کے آپ کو بہت محبت اس سے ہے، اس لیے پیارا بچہ میرا ہے، گرتا پڑتا رہتا ہے، آپ کس کی بات مانیں گے؟ ہمدردی یہاں چلے گی؟ ہمدردی نہیں، ہمدردی گھر پہ، لیکن جہاں انفارمیشن کا معاملہ آئے گا وہاں جذبات نہیں، وہاں معلومات۔ آپ دیکھیں کہ کون ہے جو پکی بات بولتا ہے، اس کی بات آپ لیں گے۔ اب دونوں کی بات ٹکرا رہی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا، یا آپ ایوریج نکالو گے دونوں کا؟
ایوریج نکال سکتے نہیں، آپ کو دونوں میں سے پریفرنس دینا پڑے گا، یہی طبعی فطری طریقہ ہے۔ تو آپ دو میں سے ایک کو چنو گے تو آپ کے پاس واقعی چننے کا بہتر معیار کیا ہے؟ جس کی یادداشت زیادہ پکی، آپ اس کی بات کو لوگے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب وہ جو بچ گیا اس کو آپ کیا کہو گے؟ اس کی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو چھوڑ دیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ۔ یہ ہٹ گیا، الگ ہو گیا، یہ ٹریک چھوڑ دیا اس نے، مسٹیک کر دیا اس نے، تو اس کی روایت کو کیا کہیں گے؟ شاذ۔ اور جو ایکسیپٹ کیا آپ نے اس کی روایت کو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح۔ لیکن اس کے لیے محدث ایک نام دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ یہ محفوظ رہا، اس کی بات کیا ہے؟ سیف ہے، لیکن یہ کیا ہو گئی؟ ٹریک چھوڑ دیا اس نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا الٹا ہوا ہو کہ جو انٹیلیجنٹ ہے وہ غلطی کیا ہو اور جو بھولا بھالا ہے تھوڑی بہت غلطی کرتا ہے اس نے صحیح پہنچایا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اب آپ کو ہوا کی دلیل نہیں ہے اور نہیں ہوا کی بھی دلیل نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ترجیح دینا پڑے گی۔ سمجھ میں آیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے یقین کامل اور ایک ہوتا ہے ظن غالب، یعنی گمان غالب ہے کہ یہاں زیادہ وزن ہے۔ آپ قسم کھا کے نہیں بول سکتے اس نے غلطی نہیں کیا یا اس نے غلطی کیا، بول سکتے آپ؟ نہیں بول سکتے، لیکن زیادہ امکان کدھر ہے؟ آپ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو یاد نہیں آ رہا آپ نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پکا بول سکتے آپ؟ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گمان غالب پر عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت نے جہاں پر انسان یقینی علم اس کے پاس نہ ہو، مثال کے طور پر آپ گئے سفر میں اور اندھیرا ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے، اب آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو قبلہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ قسم کھا کے بول سکتے ہیں اگر یہ قبلہ نہیں رہا تو میری بیوی کو طلاق؟ بول سکتے آپ ڈریں گے، مطلب ہو سکتا نہیں بھی ہو، لیکن پڑھنا ہے کہ نہیں آپ کو نماز؟ تو اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ یہاں سوچ، آپ کو لگ رہا ہے یہاں ہے، اب آپ یہ سوچ سکتے ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو، تو ارے پھر یہاں نہیں پڑھنے کا، پھر کہا یہاں پڑھنے کا، ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو، تو آپ کی نماز ہوگی صبح تک آپ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر آپ کو کہیں نہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ چننا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں آپ کا ظن غالب ہو، غالب گمان جہاں پر ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہاں ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چننا پڑے گا۔ کبھی ایسا حواس کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی ایسا اجتہاد کی تحقیق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے کبھی آپ ڈائریکشن میں آپ کو تو آنکھوں سے سوچنا پڑے گا نا، آنکھ دیکھ کے کہ کہاں دکھ رہا ہے، تھوڑا سا اجالا دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے یہاں پہ ایسا، یہ چاند یہاں سے نکلا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اجتہاد اس طرح سے کرنا پڑے گا جس کا تعلق کیا ہے؟ آپ کے سینسز سے ہے۔ جیسے سایہ، آپ دھوپ کا وقت ہے، آپ کو نہیں معلوم کدھر ہے، آپ کیا کرو گے؟ سائے کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرو گے کہ دیکھو ایسا گیا صورت، تو یہ مغرب ہے یا ایسا ہے، آپ اس طرح سے کرو گے۔ لیکن جہاں خبر کا معاملہ ہے وہاں راوی کے حالات آپ دیکھ رہے ہو، یہ بہت معتبر ہے اور یہ کچا پکا ہے، تو آپ کو کس کو ترجیح دینی پڑے گی؟ کس کا حق زیادہ ہوا آپ ماننے کا؟ اب یہاں کوئی آدمی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، تو سیم کویشچن اس کی چننے پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے بولا اچھا ہاں ہو سکتا ہے، معتبر راوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چلو اس کی نہیں لیں گے جو زیادہ معتبر ہے، اس کی لیں گے، تو کیا اس سے نہیں ہو سکتی ہے؟ تو غلطی ہونے کے امکان میں دونوں کیا ہو گیا؟ ابھی ایکول۔ اب بچا پریفرنس کون سا؟ اب یادداشت کا بس گیا پاسبلٹی۔ تو دیکھیے ترجیح، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ اس کو کیوں چنیں؟ آپ کا رشتہ دار ہے کیا؟ وہ اس پہ کیوں ظلم کیا آپ نے؟ اس کی نہیں، اس کو کیوں نہیں لی؟ اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ اور بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ثقہ راوی بھی غلطی کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ حدیث، اللہ رحم کرے، نہیں ماننے کی وجہ
اور سرے سے حدیثوں کے انکار کی وجہ اسی کو بناتے ہیں. بولتے بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ورڈ بائی ورڈ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن حدیثیں کیا ہوئی ہیں؟ ایک راوی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. تو انسان ہے بھائی، غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی انسان سے؟ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ غلطی کا پتلا ہے. اب معلوم نہیں کہاں سے آیا یہ غلطی کا پتلا ہے. ہم نہیں بولتے انسان غلطی کا پتلا ہے. غلطی کرتا ہے انسان، پتلا نہیں ہو اس کا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا جو اچھی ہوتی ہے. غلطی پر یہ کرسچینٹی کا عقیدہ ہے. یہ پال نے کہا ہے کہ تجھ کو تیری ماں نے گناہ میں جنم دیا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہاں غلطی کرتا ہے تو کون غلطی؟ انسان تو غلطی کرتا ہی ہے. اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ دو میں سے ایک چننا پڑے گا اور آزاد ہے. وہ جو آزاد ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر اور شہوت کی بنیاد پر کیا کر سکتا ہے؟ غلطی دو وجہ سے ہو سکتی ہے. کیا وجہ سے بتائیے؟ جان بوجھ کے اور غلطی سے غلطی ہو گئی میرے سے، خواہش کی بنیاد پر، اور دوسرا بھول کی بنیاد پر. صحیح ہے بالکل کہ ایک جہالت کی بنیاد پر غلطی ہو سکتی ہے، معلومات نہیں، ادھر جانے کا ادھر گیا، بعد میں معلوم پڑا رہے وہ بورڈ پھر گیا تھا، تو غلطی ہو گئی اس سے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جانا تو یاد چاہیے لیکن یہاں گارڈن دکھائی دے رہا ہے تو صراط مستقیم چھوڑ کے صراط گارڈن لے لیا تو آدمی ادھر چلا گیا. تو شہوت کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روبوٹ کی طرح بنایا اور یہاں جانا چاہ رہا لیکن پھر بھی ادھر ہی جا رہا ہے. ایسا ہے نہیں، پروگرام نہیں ہے اس کے اندر. اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، یہ یہاں جانا ہے یہاں جا، یہاں جانا ہے یہاں جا. اور پیدائشی ایک دم اس کی کوئی کمپیوٹرائزڈ ہے، پورا سب معلوم ہے، پیدا ہوتے ہی بھاگ رہا کدھر جانے کا. اس کو نہیں معلوم ہے، کچھ جانتا نہیں انسان کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے غلطی ہوتی ہے. تو اب راوی جتنے ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اب غلطی ہونے میں جب دونوں برابر ہوئے تو صلاحیت کے اعتبار سے ہی ہم کو ان میں کیا دینی پڑے گی؟ ترجیح دینی پڑے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کو سمجھیے اچھے سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معتبر راوی ہے، ضعیف نہیں ہے وہ راوی، اس سے معتبر راوی سے اس کی بات ٹکرا رہی، اس لیے ترجیح کس کو دیں گے؟ زیادہ معتبر کو. اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے؟ یا کیا کریں گے آپ؟ قرآن ڈالیں گے؟ انفارمیشن میں ایسا کر سکتے ہیں، جہاز سے کودیں یا نہ کودیں، چلو قرآن ڈالو، آیا تو کودو. تو ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو صحیح اور غلط کے معاملات میں قرآن نہیں چلتا ہے. جہاں سب صحیح ہے اور کوئی ناراض نہ ہو وہاں قرآن کر سکتے ہیں. اب یہاں پر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک معتبر راوی ہے ایک دم، لیکن اس کے مقابلے میں کئی اور راوی ہیں لیکن زیادہ لوگ ہیں اور وہ بھی معتبر ہیں. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہ زیادہ پاورفل ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ عام قاعدہ یہی ہے کہ زیادہ اگر راوی ہیں اور وہ سب معتبر ہیں تو ان کی بات کو کیا کیا جاتا ہے؟ ترجیح دی جاتی ہے، اگرچہ یہ بھی خود کیا ہے؟ معتبر ہے. اس سے کیا وہ راوی ضعیف ہو جاتا ہے؟ نہیں. کبھی کسی معاملے میں راوی سے بھی، معتبر راوی سے بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بھول یا سہو. سہو کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے اس کو سہو بولتے ہیں، جیسے بہو بولتے ہیں ویسے. تو یہ کیا ہے؟ سہو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سہون. سہو تو ہا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. سہ بولنا ہے، اس کے بعد وہ بولنا ہے. سہو. گھر پہ جا کے کیوریوسٹی انسان دیکھیں گے میرے کو آتا کہ نہیں آتا ہے آپ لوگوں کو. بہرحال اس میں کوئی عین غین قاف نہیں ہے، اس میں اس لیے ٹینشن نہیں ہے اتنا زیادہ. تو سہو کہتے ہیں. آپ دیکھیے اس کی مثال، سہو ہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی.
اور نماز سے سلام پھیر کے آپ ایک مسجد کے اندر کھوٹا تھا جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے اوپر انگلیوں میں انگلیاں اس طرح سے ڈال کے آپ ایک دم فکر مند کھڑے ہوئے، ناراض، غصے میں یا فکر مند آپ تھے۔ صحابہ سب پریشان، کیوں؟ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے، ظہر یا عصر تھی، ایک روایت میں ظہر ایک میں عصر ہے، اسی لیے میں ظہر یا عصر کہا ہوں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور شریعت میں احکام، قبلہ بدلتا ہے، رکعت بھی بدل سکتی ہیں۔ اب سب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے، اور آپ کی حالت دیکھ کے بولنے کی ہمت کسی کی ہو رہی نہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب چپ، کچھ تو ہوا ہے۔ اب دیکھا ایک صحابی تھے جن کا نام ذوالیدین، جن کو کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 ہاتھوں والا۔ تو باقی لوگوں کے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، اس لیے ان کو کیا کہتے تھے؟ ذوالیدین۔ ایک صحابی دوسرے تھے، ان کو ذوالأذنین کہتے تھے، اللہ کے بڑے کان تھے اس لیے 2 کان والا، تو بہر پیار سے بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذوالیدین ان کا نام تھا، نام نہیں تھا، ان کا لقب تھا۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ کتنا ادب سے پوچھا دیکھیے، یعنی پاسبلٹی، اتنے سمجھدار تھے وہ، یا تو یعنی آپ بھول گئے ڈائریکٹ کہا، اللہ آپ بھول گئے نماز 2 رکعت پڑھا ہے آپ نے، ایسا نہیں کہا، بلکہ علمی اعتبار سے بھی علم اور ادب دونوں کو انہوں نے اس سوال میں جمع کیا۔ علم سے اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے پچھلا حکم کیا ہوا ہو، منسوخ ہوا ہو، نیا حکم آ گیا، اب 4 کی 2 ہو گئی، یا ادبی سے اعتبار سے کہ ڈائریکٹ بولنا آپ بھول گئے تھوڑا برا لگتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہو گیا ہو پچھلا حکم، تو یا تو آپ بھول گئے ہیں یا نماز قصر ہو گئی، قصر یعنی کم ہو گئی۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، آپ نے کہا بولا بھی نہیں میں، نماز بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر آپ کو احساس ہوا شاید ایسا ہوا ہوگا، آپ نے باقی صحابہ جو دوسرے تھے، اب ایک ثقہ راوی دوسرا ثقہ، دونوں میں زیادہ ثقہ کون ہے؟ سوال ہے یہ کوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اب آپ کیا ہوا، آپ کہہ رہے نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی، لیکن جماعت میں لوگ بیٹھے ہوئے اتنے سارے صحابہ آپ کے پیچھے، اور سب کے سب کیا ہیں، ایک دم ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، امت کے بڑے راوی ہیں، ایک دم ثقات ہیں ایک دم، اور آپ ان سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔ لیکن آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ صحابہ بولے ہاں، آپ نے 2 ہی پڑھائے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا ہے سارے معتبر راوی ہیں، سب کے سب ثقات ہیں اور سچے بھی ہیں، اور ایک واقعے میں سب کے سب کیا ہیں، شریک ہیں، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنی بات چھوڑ دی اور سب کی بات تسلیم کر لی، اور بچے ہوئی 2 رکعتیں پڑھا کے سجدہ سہو کر دیا۔ تب معلوم پڑا ہم کو کہ ایسا اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو کبھی ایسا، اس سے ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معتبر راوی ہوتا ہے، دیکھیے کہاں سے آ رہے اصول آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کہ اب ایک معتبر راوی ہوتا ہے لیکن اس کے بالمقابل کئی ثقات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دم پختہ ہوتا ہے، ٹاپ لیول کا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کی بات اس سے بھی ساہو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں تو بعد والے بھول سکتے ہیں کہ نہیں بھول سکتے؟ بھول سکتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ کبھی کبھی وہ بھول جاتا ہے، تبھی سے وہ کون سی نماز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ان سجدوں کو سجدہ سہو۔ تو آپ نے سجدہ سہو کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کیا ہو گئے تھے، بھول گئے تھے، آپ بھول گئے تھے، تبھی تو آپ نے سجدہ سہو کیا، ورنہ نہیں کرتے آپ۔ تو آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھی جو بچی ہوئی تھی آپ کی، تو آپ نے اپنی خبر چھوڑ کر، اپنی بات چھوڑ کر کس کی بات تسلیم کی؟ جو سارے صحابہ وہاں موجود تھے، آپ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو یہی اصول ہے اس میں کہ ایسا اگر ہو جائے تو ثقات اگر بالمقابل ہوں ایک ثقہ راوی کے، اگرچہ وہ اونچے اس کا ہو، مرتبے کا ہو، تو ان کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی خود ہی ضعیف ہوتا ہے اور وہ اپنے سے معتبر راوی کے بالمقابل روایت بیان کرے، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم وہاں سے آئے، وہ روم میں سے نکلے، ابھی دوسرا روم ہے یہ۔ معتبر اپنے سے معتبر کے بالمقابل روایت پیش کرے تو کم معتبر کی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ۔ اور غیر معتبر ضعیف راوی اپنے سے زیادہ معتبر، تھوڑا بھولتا ہے ایسا ہو یا معتبر راوی ہے، اس کے بالمقابل پیش کرے تو اس کی روایت کو کیا کہیں گے؟ منکر۔ منکر منکر یہ منکر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے، یہ غلط ہے۔ منکر الحدیث، منکر الحدیث ایک جیسے دکھتے نا دونوں۔ اب اگر ایسا ہے تو دونوں ایک ہیں الگ ہیں؟ ایک ہی ہیں، کانٹیکسٹ اس کا طے کرے گا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور فلاں راوی کیا ہے؟ راوی اور منکر الحدیث ہو سکتا؟ آپ سوچیے، منکر الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ منکر انکرا سے ہے، انکار کرنا، تو منکر الحدیث کیا ہو جائے گا؟ حدیث کا انکار کرنے والا۔ تو چکڑالوی اور یہ اول فول جو لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پرویز، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ منکر الحدیث ہیں، حدیثوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں مانتے، ہم صرف قرآن مانتے ہیں۔ واقعتاً یہ لوگ قرآن بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن میں حدیث ماننے کا، نبی کی ماننے کا حکم ہے، تو قرآن کیسا مان رہے لوگ؟ تو قرآن کے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسرے منکر الحدیث، منکر اور منکر میں کیا فرق ہے؟ منکر اس کو کہتے ہیں جو جس کو پہچانا نہ جائے، سمجھ میں آیا؟ منکر، منکر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو پہچانا نہ جائے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف شخصیت ہے، یعنی کوئی پہچانتا نہیں اس کو، صحیح ہے؟ فیمس۔ معروف عرفہ سے ہے، جس کو پہچانا جائے، اور اس کے الٹا کیا ہے؟ منکر۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی دھیان نہیں دیا اس کے اوپر ہم نے۔ منکر یعنی شریعت اس کو پہچانتی نہیں ہے، یعنی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر، منکر کہتے ہیں۔ تو منکر الحدیث ایسے راوی کو کہتے ہیں کہ جو بہت غلطیاں کرتا ہے اور معتبر راویوں سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ منکر الحدیث۔ تو روایت منکر کب ہوگی؟ جب اس کی سند میں ایسا راوی ہو جو ثقات سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہو، یا فی نفسی ہی وہ روایت ایسی ہو جو کسی معتبر روایت سے ٹکراتی ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ بشرطے کہ اس میں راوی کا ایسا کیسا ہو؟ ضعیف ہو۔ اگر راوی سارے معتبر ہیں تو وہ منکر ہوگی یا کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی۔ شاذ اور منکر کا فرق کون سمجھائے گا؟ ایسا لگ رہا ہے آپ بول رہے سمجھا، آپ آگے چلو۔ تو کیا یہ شروع ہوا؟ مطلب اب جواب شروع ہوا ہے، ایک دم ایسا فرق جو واضح کر دے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یعنی ہر روایت جس میں راوی معتبر ہو تو شاذ ہوتی ہے، پورا جواب۔
ایسی روایت جو ایسا ایسا ہو، یوں ہو تو ہو، پھر اینڈ میں اس کو شاذ کہتے ہیں. پھر اس شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جو معتبر کے خلاف ہو. کس کے؟ ہمارے صحیح، اس کو الفاظ صحیح اس کے بیٹھنا چاہیے. ہاں، ایک معتبر راوی اپنے سے معتبر راوی سے ہٹ کے یا مخالف روایت بیان کرے تو وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ شاذ. اور منکر وہی جو بولے وہ پورا اتنا بولے، وہی میرا جواب ہے. ہاں دیکھیے، یعنی اپنے کو سب سمجھتا لیکن بولنے آنا چاہیے. بچہ ہے، اس کو بھوک لگی، اس کو بولنے نہیں آ رہا تو اس کو کھانا ملے گا کیا؟ تو بولنے آنا چاہیے، اپنے کو بولنے آنا چاہیے. ہاں چھوڑا نہیں میں نے. ہاں یعنی ایک ضعیف راوی معتبر کے بالمقابل روایت بیان کرے، منکر. ایک صحیح راوی یا ثقہ راوی معتبر راوی اپنے سے معتبر راوی کے بالمقابل روایت بیان کرے، شاذ. معتبر اپوزٹ زیادہ معتبر، شاذ. غیر معتبر اپوزٹ معتبر، منکر. ٹھیک ہے، ایسا عالم کے سامنے نہیں بولنا. انہوں نے دیکھو یہ انگریزوں کے طریقے پہ بیان کر رہے حدیثوں کا معاملہ. آگے آئیے، یہ آخری 3 چیزیں ہم لوگ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو کام تمام ہو جائے گا. ختم ہو گیا نا؟ یہ آخری 3 ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ابھی پہلا ہم نے دیکھا سند کی وجہ سے ضعیف، دوسرا ہم نے دیکھا راوی کی مخالفت کی وجہ سے ضعیف، تیسرا ہم دیکھیں گے سند یا متن میں اضافہ یا تبدیلی کی وجہ سے ضعیف کیسا ہوتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. اس میں اور ہاں اس راوی کو راوی کہا جائے گا، وہ معتبر راوی ہے. یعنی دیکھیے، راوی اس پر ایک الگ حکم لگ سکتا ہے. کبھی وہ منکر الحدیث ہو سکتا ہے، کبھی سیء الحفظ ہو سکتا ہے، کبھی لیس بشیء اس کے بارے میں کسی محدث نے کہا ہو. یعنی وہ راوی ضعیف ہے. وہ کس وجہ سے ضعیف ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جو راوی شاذ کا راوی ہے وہ معتبر ہے، باقی روایتوں میں وہ معتبر ہے، لیکن صرف اس روایت میں اس کی وہ بات معتبر نہیں ہے. کیا اس روایت میں وہ ضعیف ہے؟ ایسا ہوتا کہ آج میں جمعہ کو صحیح اور سنیچر کو ضعیف، ایسا ہوتا کوئی راوی؟ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں یادداشت خراب ہو جائے کسی دور میں تو پھر اس پہ وہ حکم لگے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ راوی معتبر ہی ہے، لیکن اس روایت میں اس نے کیا کی؟ غلطی کی. تو ہم اس کی روایت نہیں لے رہے ہیں، اس کو ہم ابھی بھی لیے ہوئے ہیں. اس کو باہر نہیں کیا ہم نے، روایت کو ہم نے ریجیکٹ کیا، اس کو نہیں ریجیکٹ کیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روایت ایک راوی معتبر ہے، اس سے زیادہ معتبر دوسرا ہے. کم معتبر نے کچھ ایکسٹرا ایسا بیان کیا جو ٹکراتا ہے زیادہ معتبر سے، تو اس کی پوری روایت غیر معتبر ہوگی یا اتنا ٹکڑا؟ اتنا ٹکڑا. یوں ہوا جیسے معراج کی روایت ہے، کئی روایتیں ہیں، اس میں ایک راوی شریک، قاضی شریک یا کوئی اور راوی ہے. اب اس نے کچھ ٹکڑے بیان کیے ہیں، آگے پیچھے کر دیا ہے اس کو. تو اب ایسا کرنے کی وجہ سے وہ روایت اصلاً پورا واقع معتبر ہے، لیکن تقدیم و تاخیر جو اس میں ہوئی ہے، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، یہاں کا وہاں، گڑبڑ جو روایت میں ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ روایت کیا ہو گئی؟ شاذ ہو گئی. یہاں اخطاء ہیں. اس کے بالمقابل کس روایت کو لیا جائے گا؟ جو معتبر راویوں کی. ہم مثالوں میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. صلاۃ اللیل مثنا مثنا، عام راویوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن ایک راوی نے بیان کی صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نمازیں 2 رکعت ہیں. علماء نے کہا یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے نہار
یہ شاذ ہے، کیونکہ عام روات نے کیا نقل کیا ہے؟ رات کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ رات دن کی نماز 2 رکعت ہے، تو دن کا اضافہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی کئی مثالیں اور بھی ہم دے سکتے ہیں، آگے ہم لوگ آئیں گے تو دیں گے انشاءاللہ۔ اب اگر تو معلوم ہو وہ راوی معتبر ہی ہوتا ہے، جیسے پچھلے درس میں بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا کہ ایک راوی معلل کے سلسلے میں ایک روایت کو موقوف بیان کرے اور ایک اس کو کیا بیان کرے؟ مرفوع، تو وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ اصلاً اگر وہ موقوف ہے تو مرفوع کیا ہو گئی؟ معلل۔ صحیح ہے؟ کیا بھولے؟ اور اتنا اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنے کا۔ جو روایت ایک راوی مرفوع بیان کرے اور کوئی راوی اس کو کیا کرے؟ موقوف بیان کرے۔ پہلے مرفوع موقوف یاد ہے تو آگے بڑھتا ہوں میں۔ اب اگر اصلاً وہ روایت موقوف ہے تو مرفوع کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، یعنی اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ معلل، کیونکہ اس کا بظاہر دیکھنے سے ضعف معلوم نہیں پڑتا ہے، اگر دوسرے راویوں کی روایت دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں اصلاً یہ موقوف ہے، اس نے غلطی سے اس کو کیا کر دیا ہے؟ مرفوع بیان کر دیا ہے۔ تو کیا واقعی وہ بات ہی ضعیف ہو جاتی ہے یا اس کو مرفوع بولنا غلط ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بات تو صحیح ہے نا کہ وہ صحابی کی بات ہے اور بات صحیح ہے، لیکن نبی کی بات بولنا اس کو صحیح نہیں، کیونکہ وہ کس کی بات ہے؟ صحابی کی۔ ایک صحابی کا فتویٰ ہے، مثال کے طور پر کوئی راوی غلطی سے بول دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، تو کیا غلط ہوگا؟ پوری بات ہی سرے سے غلط ہو گئی، فتویٰ ہی غلط ہو گیا، یا اس کو نبی سے جوڑنا غلط ہے؟ لیکن وہ بات کیا ہے؟ اس صحابی سے جڑی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی کی بات ہے وہ یہ مانیں گے ہم، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ یہ نبی کی بات ہے، کیونکہ وہاں راوی نے کیا کر دی ہے؟ غلطی۔ کبھی ضعیف راوی ایسی غلطی کر دیتا ہے، کبھی صحیح راوی بھی ایسی غلطی کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی سند یا متن میں اپنی طرف سے کچھ غلطی کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے یا تبدیلی کر دیتا ہے، تب بھی وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک راوی مثال کے طور پر، اب اس کو اچھے سے سمجھیں، ایک راوی ہے، اس نے پوری اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، جیسے محدث درس دے رہا ہے حدیث کا، کہہ رہا حدثنا فلان حدثنا کذا وکذا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کذا وکذا، پورا بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد میں کہا تبھی سے ایسا ہونے لگا۔ تو اب محدث نے کیا کیا؟ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنا ذاتی قول بھی اس پر وضاحت کے طور پر، ایکسپلینیشن کے طور پر ذکر کر دیا، لیکن ایک شاگرد اس میں بیٹھا ہوا تھا جو حدیث لکھ رہا تھا، اس نے کیا کر دیا؟ محدث کا جملہ بھی، کیونکہ کچھ ایسے انورٹڈ کچھ تو بنتے نہیں اس کے اندر، پہلے لکھے جاتے تھے ایسے کوٹس وغیرہ نہیں، اور بولنے میں آپ فرق کر سکتے ہیں نہیں، تو محدث نے ایک ہی جملے میں ایک کے بعد ایک بولتا چلا گیا اور ایک جملہ آگے اور بڑھا دیا جو وضاحت کے لیے تھا، جھوٹ نہیں ہو، اس نے ایکسپلین کرنے کے لیے بتا دیا۔ جیسے آپ بھی بولتے ہیں معراج کا پورا واقعہ آپ نے بیان کیا، تو یہ معراج میں ایسا ایسا ہوا اور اس کے بعد ایسا بھی ہوا ہے، آپ نے دوسری روایت اس میں جوڑ دی یا اپنی طرف سے ایکسپلینیشن جوڑ دیا، تو وہ کس کا جملہ ہے؟ وہ محدث کا یا حدیث بتانے والے کا جملہ ہے۔ لیکن سننے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی آدمی ہوتا ہے جو برابر سمجھ پاتا ہے کہ یہ اینڈ میں انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے، اور کوئی آدمی تھوڑا بہت بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پوری بات کو حدیث کا حصہ سمجھ لیتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی اینڈ میں ہوتا ہے، کیا یہ چیز بیچ میں ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ روایت بیان کرتے وقت میں بیچ میں جیسے کوئی مشکل لفظ ہے، اس کا آسان معنی بیان کر دے کوئی محدث،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ نبی کا ہے، صحابی کا ہے، یا محدث کا ہے، یا کسی راوی کا ہے. تو اب کیا کیا جاتا ہے، اس روایت کو جو اس محدث نے یا اس راوی نے بیان کی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی محنت، اچھا ہوا ہمارے دور میں نہیں کرنا پڑا. دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت ایسی آئی، اب وہ ایک راوی تو بیان نہیں کر رہا اس بات کو، کئی اور لوگ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. ان کی روایت میں وہ ٹکڑا نہیں ہے جو دوسرے محدثین نے اس کو بیان کیا، اس میں وہ ہے نہیں، یہ اکیلا اس کو بیان کر رہا ہے. تو یہ پکڑا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو جملہ ہے یہ اس محدث کا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے ایک روایت ہے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے سلسلے میں، اس کا ایک جملہ آخر میں ہے فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ النَّبِيِّ إِلَى آخِرِهِ، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تمہاری قرأت میری قرأت سے کیا ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ جو ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا کس کا ہے؟ امام الزہری کا ہے. اور بعض محدثین نے اس کو، بعض علماء نے اس کو کس کا ٹکڑا سمجھا، کس کا جملہ سمجھا؟ ابو ہریرہ کا. سمجھ میں آیا کہ بعض نے اس کو کس کا جملہ سمجھا؟ ابو ہریرہ کا، اور بعض نے کس کا؟ زہری کا. بعض روایت میں فقال الزہری، تو زہری نے کہا. اب کسی راوی نے بیان کیا کہ زہری کا جملہ کون سا ہے، زہری نے کہا کہ پھر اس کے بعد سے لوگ امام کے پیچھے پڑھنے سے رک گئے. تو جملہ اب کس کا ہو گیا؟ زہری کا ہو گیا. ایسے کئی مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کو. تو اب ایسا جو ایکسٹرا سینٹنس ہوتا ہے، جو ایکسپلینیٹری ہوتا ہے، وضاحتی جملہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا حدیث کا معاملہ بہت الگ ہے، اتنا چھن کے آیا ہے اور ہم دن اس کا انکار کرتے ہیں. اتنا یعنی دیکھیے کتنی محنت اس کے اوپر ہوئی ہے برابر. اور وہ ایک روایت، اسی لیے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے اتنی سارے الگ حدیثیں جو ہے، ایک ہی حدیث 20 سندوں سے آ رہی، اتنا سب رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سند لے لو، باقی چھوڑ دو. کوئی آدمی ہمارے جیسا ہوتا تو یہی کرتا نا، کون لکھتے بیٹھے اتنی سارا. یہ محدثین نے ایک ہی سند سے، امام مسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ کو محسوس ہوگا، جب جو آدمی مسلم پڑھا ہے اس کو ایک چیز ہمیشہ محسوس ہوئی ہوگی، کتنا ریپیٹ ہو رہا ہے نا. جس نے مسلم دیکھی ہے تو وہ سوچتا ہوگا کہ وہی حدیث بار بار، اس کو تکرار کہتے ہیں. محدثین اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مکررات. تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں مکررات کو حذف کر کے صحیح مسلم میں 4000 یا اتنی روایتیں ہیں. تو یہ مکررات کیا ہیں؟ ریپیٹڈ حدیثیں ہیں. تو امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ ایک باب قائم کرتے ہیں، اور اصلاً وہ باب جو ہے وہ امام نووی کے ہیں، لیکن امام مسلم کتاب الصلاۃ، اس کے بعد ایک ٹاپک کی ایک حدیث لاتے ہیں، پھر تھوڑا بھی چینج اگر کسی راوی نے کیا ہے، ایک کے بعد ایک اس کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو ساری روایات پڑھنے کے بعد پوری بات سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک راوی کوئی بات بتاتا ہے، کوئی بات نہیں بتاتا ہے. اب یہی جو درس اپنا ہو رہا ہے، یا کوئی بھی جمعہ کا خطبہ ہو، یا کوئی بیان ہو، کسی عالم کا بیان کوئی آدمی سنے، پورا مجمع سنے، باہر آپ پوچھیں کہ کیا بولیں، تو کیا سب ایگزیکٹلی شروع سے اینڈ تک بولیں گے؟ یہیں آپ دیکھیں جب کوئی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو سب کیسا بولتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں الگ بولتے ہیں. تو وہ پوری روایات جب دیکھی جاتی ہیں تب پوری بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکررات. یہ تھوڑا بہت سوکھا پھیکا، کچھ لوگوں کو تیکھا بھی لگے گا یہ، لیکن یہ بہت ضروری ہے. یہ علم بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ بہت سارے علمی معاملات حل کریں، بہت مشکل چیز ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکررات. اب ایکسٹرا جملہ اگر کسی محدث نے اس میں یا کسی راوی نے غلطی سے نقل کر دیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مدرج. یہ غلطی سے درج ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج. درجہ سے ہے یہ، تو اس کو لکھ دیا گیا. وہ ٹکڑا
حدیث ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہوگا، لیکن وہ محدث کا جملہ ہے اس لیے اس کو ضعیف ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ فلاں محدث نے کہا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ نبی کی بات ہے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ ضعیف ہوگا، لیکن محدث یا صحابی کی بات ہونے کے اعتبار سے وہ ضعیف ہوگا نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر صحابی کا جملہ نبی کا جملہ مان لیا گیا، درج ایسا کر دیا گیا، تو اب جس نے فرق کر دیا دونوں معتبر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابی کی بات بھی صحیح ثابت ہوئی، نبی کی بات بھی صحیح ثابت ہوئی، سند صحیح ہے اس کی، لیکن صحابی کی بات نبی کی بات ہونے کے اعتبار سے کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ فی نفسی ہی ضعیف ہے، خود ضعیف ہے کہ وہ روایت؟ یہ نبی کی بات اگر کوئی بولتا ہے تو ضعیف، صحابی کی بولتا ہے تو صحیح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا کیسا ہوتا ہے ایسا۔ دوسری غلطی متن میں یا سند میں کیا ہوتی ہے؟ ایک محدث یا ایک راوی حدیث کی باتیں جن میں جوڑی ہوتی ہے عام طور سے، ان میں ادھر کا ادھر کر دے، جس کو یہاں ہمارے زبان میں الٹا کر دینا، اس کو الٹ پلٹ کر دینا۔ جیسے حدیث میں کیا ہے کہ فلاں اتنا چھپا کے صدقہ کرے، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ کیونکہ ابھی یہ زوال کا وقت ہے ایک دم۔ بایاں یعنی الٹا اور دائیں یعنی دائیں، تو بائیں سے صدقہ کرے گا یا دائیں سے؟ دائیں سے۔ تو اب راوی نے الٹا کیا کر دیا، اس میں بائیں ہاتھ، اس کے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ بائیں نے کیا صدقہ کیا، یہ صحیح ہے؟ یا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو دائیں نے کیا صدقہ کیا، کون سا صحیح ہے؟ تو جس میں جوڑی ہوتی ہے بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے۔ محمد ابن اسحاق یا اسحاق ابن محمد، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، فلاں ابن فلاں، باپ کو بیٹا بیٹے کو باپ، ایسا کر سکتا ہے۔ یا فلاں نے فلاں سے روایت کی تو آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے راوی۔ تو ایسی روایت جس میں آگے کا حصہ پیچھے ہو جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کے آپ کا سفر ہوا یا سفر سے لوٹ کے نماز پڑھے، اب اس میں راوی نے کیا کر دیا؟ ایک آگے پیچھے کر دیا، لوٹ کے پڑھے، ایسا کیا؟ ایک نے کیا کیا ہے؟ پڑھ کے اوپر گئے۔ تو اس طرح کے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی روایت کو کہتے ہیں، وہ کیا روایت ہے؟ مقلوب۔ تا نہیں ہے یہ طلب کا، قاف ہے، یہ قلب کا قاف ہے۔ قلب کیوں کہتے قلب کو؟ کبھی بولتا ہے چلو جائیں گے نماز کو، کبھی بولتا ہے جان دے نہیں جائیں گے، کل سے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ قلب الٹا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسی روایت جو آگے پیچھے ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے راوی، یا بات آگے پیچھے ہو جائے، جوڑی دائیں کا بائیں بائیں کا دائیں ہو جائے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایسی روایت مقلوب ہے۔ ایسی روایت کو مقلوب کہتے ہیں، جس میں تقدیم و تاخیر عدل بدل ہو جائے۔ نمبر 3، مصحف یا محرف۔ جیسے بعض اوقات محدثین کیا کرتے ہیں؟ روایت بیان کرتے ہیں اور کوئی ان سے سنتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ محدث اپنا لکھا ہوا پورا کا پورا مواد اپنے شاگرد کو دیتا ہے، کہتا ہے میں تم کو اس کے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، پورا سنا نہیں تو کیا وہ سے روایت کر سکتا ہے اس کو کہ نہیں؟ اجازت دے، محدث نے اپنی پوری کتاب ہے اور اس کو اس نے چیک کیا اچھے سے، پروف ریڈنگ ہو چکی ہے اس کی، اور وہ محدث اپنے شاگرد کو کہے لو یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ پوری حدیثیں اس میں ہیں، اب میری سند سے تم اس کو روایت کرو، تو کیا کر سکتا ہے وہ؟ اجازت دے رہا نا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس طرح اگر ایسا ہو تو یہ اجازت ہوتی ہے محدث کی طرف سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی محدث کے درس میں بیٹھتا ہے اور لکھتے جاتا ہے،
اور لکھنے میں اس زمانے میں فاؤنٹن پین تو تھے کہ نہیں تھے؟ رینالڈز اور وہ تھا کہ اس زمانے میں نہیں تھا. پائلٹ پین یہ وہ اول فال جو بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں کیا کرنا پڑتا تھا؟ دوات ان کے پاس لکھنے کا لکڑی کا قلم ہوتا تھا، تراشتے تھے، ڈبویا لکھا، ڈبویا لکھا. کبھی نقطے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، نہیں لگنے کا جھٹکا تو سیاہی اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا کسی کی ہینڈ رائٹنگ بہت پیاری ہے، اگر بعض اوقات بہت عقل مند آدمی ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، لیکن ہینڈ رائٹنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. کبھی عمر کی وجہ سے بھی ہاتھ کسی کا کانپتا ہے، کبھی بھیڑ کی وجہ سے بعض والے نے کوہنی لگ گئی تو رے کا دال ہو گیا. ہوتا ہے ایسا، سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے جو لکھنے کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی بعض اوقات کسی کو کسی کی کتاب ملتی ہے اور اس کتاب میں سے ہی وہ روایتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے. تو ایسی روایت جب دوسری روایتوں سے کمپیئر کی جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں غلطی تھی لکھنے میں. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف یا محرف. مصحف صحیفے میں، صحیفہ مینوسکرپٹ کو کہتے ہیں، غلطی. محرف حرف لکھنے کے اعتبار سے انٹرپولیشن یا جو بھی آپ اس کو کہیں، تو اس کے اندر غلطی ہو گئی. تو ایسی روایت کو محرف یا مصحف کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کبھی لکھا ہوا صحیح ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ لکھنے کا انداز اس کا کچھ ہوتا ہے. کبھی لکھنے ہی میں اس نے غلطی کی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کیسی بدل سکتی ہے ایک نقطے سے. الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا السام. الحبہ کے معنی کیا ہے؟ بیج. فالق الحب والنوى، حب بیج کو بولتے ہیں. الحبۃ السوداء کالا، کالا بیج، ہمارے جس کو کیا بولتے ہیں؟ کلونجی ہے جو بھی ہے وہ کالا بیج. فیہ شفاء، اس میں شفا ہے. من کل داء، ہر بیماری سے. الا السام، سوائے سام کے. سام السلام علیکم جو بولتے تھے یہودی، کیا ہے مطلب اس کا؟ موت. تو اس میں کالا بیج، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے یعنی موت کے. اب اس کو لکھنے میں گڑبڑ ہو گئی، ایک نقطہ اور لگ گیا. اب پڑھیے کیا ہے وہ؟ الحیۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا السام. الحیہ کا مطلب کیا ہے؟ سانپ، کالا سانپ. اس میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. سمجھ میں آیا؟ بہت بڑا نقطہ ہے یہ. ایک نقطے سے دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. ایک نقطے سے اور ہینڈ رائٹنگ کی غلطیوں سے بھی بہت سارا فرق ہو سکتا ہے. اس کی کئی مثالیں علماء نے ذکر کی ہیں. یہ ایک مثال آئی اوپنر ہے کہ ایسی غلطی بعض اوقات راوی سے ہو جاتی ہے لکھنے میں یا کسی کے پڑھنے میں، اور وہ اس کو روایت کرتا ہے اور روایت کیا ہوتی ہے؟ خطا ہوتی ہے. کیسا معلوم پڑتا ہے یہ غلطی ہے؟ دوسری روایتوں سے ملا کے اس کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کا سیاق ہی اس کو ہضم نہیں کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کو حدیث کا سیاق پس منظر ہی اس کی تردید کر رہا ہوتا ہے. تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ معلوم پڑتا ہے کہ غلطی ہے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف یا محرف. تو یہ متن میں یا کبھی راوی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. راوی کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کیا ہے یہ کیا ہے؟ آ رہا ہی نہیں پڑھنے کو، یہی نہیں آ رہا کیا آپ کو؟
یہ کیا ہے؟ احمد. اور یہ ایک نام ہے یا دو ہیں؟ دو نام. اب لکھنے والے نے را یا دال لکھنے میں کیا کیا اور کسی نے ایسا لکھ دیا تو ہر ایک کی ہینڈ رائٹنگ اس کے اپنا حق ہوتا ہے نا پیدائشی, کچھ کیسا بھی لکھ سکتا ہے. اب اس طرح سے اکثر جو ہے کتابوں سے جو آتا ہے اس میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے علماء عام طور سے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آدمی صرف کتابوں سے علم حاصل کرے. ایسے آدمی کو صحفی کہا جاتا ہے, جو علماء سے علم حاصل نہیں کرتا ہے خالی کتابوں سے. تو ایسی غلطیاں عام طور سے ایسے لوگ کرتے ہیں کہ پرنٹنگ مسٹیک ہے تو پرنٹنگ مسٹیک پہ ہی چلتا رہے گا, وہ اس غلطی کو صحیح مان کے چلے گا. لیکن اگر علماء سے اس کا ربط ہے تو پھر علماء بتا سکتے ہیں یہاں ایسا نہیں ایسا ہے. اس لیے عام طور سے علماء ہی سے علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے لیے وسائل نہیں ہیں, کتابیں ہیں, اور آج تو کوئی مشکل ہے, موبائل آج موجود ہے اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں, علماء سے آدمی ربط کر سکتا ہے مشکلات میں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں تھیں. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے, لیکن آج یہ ختم کرنا تھا. یہ ہمارا اس کورس کا جو سلسلہ ہمارا ہے حدیث کے اصول, اس میں یہ آخری سے پہلے کا ایک درس ہے. اس کے بعد ہم لوگ اگلے درس میں اس کی مثالیں دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یعنی آسانی سے سمجھ میں آئے کہ کیسے حدیث ضعیف ہوئی, اس وجہ سے ضعیف ہوئی. تو ان سب چیزوں کی ہم مثالیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. یہ رمضان بعد ہمارا کورس شروع ہوگا. رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو کب شروع ہو رہا ہے اس کی انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گا, اس کی ہم تاریخ بتا دیں گے. تو یہ آج اپنا کیا ہے آخری کریں اس کو یا کچھ رکھیں اس کے بعد؟ آخری بس ہو گیا نا, بہت ہو گیا. اب کتنا پڑھتے آپ لوگ؟ ہاں ایک رکھو, نیک رکھو. ٹھیک ہے, اگلا درس انشاءاللہ ہوگا, اس میں ریویژن کر لیں گے, ورنہ آپ بھول جائیں گے پورے رمضان میں. ہاں اس میں کویشچن آنسرز بھی ہم لوگ رکھیں گے انشاءاللہ. جو اس میں کسی کو نہیں سمجھا ہو سوال جواب رکھیں گے دونوں طرف سے. نہیں کویشچن آنسر اگلا درس ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.